السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالباسط۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب ہی نئے آنے والے لسنرز کو میرے چینل پر خوش آمدید۔ ہمارے اس چینل اے بی وائس آفیشیل پر حقیقت پر مبنی خوفناک واقعات آپ تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ کچھ ایسے ناقابل فراموش واقعات جو انسان نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی بھلا نہیں سکتا، جن سے اکثر لوگوں کی پوری زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ واقعے کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے چینل اے بی وائس آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئے آنے والے واقعات آپ تک پہنچ سکیں، اور ہمارے چینل کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ چلتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ ہمیں دلاور خان نے سینڈ کیا ہے فیصل آباد سے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ میرے کزن کے ساتھ پیش آیا تھا آج سے بہت سال پہلے، جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے اور تب ہم گاؤں میں رہتے تھے۔ دلاور کہتے ہیں کہ جب ہم جس راستے سے اسکول جایا کرتے تھے تو اس راستے میں ایک خالی گھر آتا تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ گھر آسیب زدہ تھا اور اس کے آس پاس درخت بھی کافی ہوتے تھے۔ ہم اکثر شرارت کرتے کرتے اس گھر کے کافی قریب چلے جاتے تھے، پر وہاں اس گھر کے دروازے پر ایک کالی بلی بیٹھی ہوتی تھی، اور اکثر اس بلی کو ہم نے گھر کے ارد گرد چکر لگاتے بھی دیکھا تھا، اور وہ سائز میں بھی بہت بڑی تھی۔ اس وقت ہم بچے تھے تو ہم زیادہ غور نہیں کرتے تھے ان چیزوں پر، لیکن جب گھر کے قریب جا رہے ہوتے تھے تو وہ بلی گھر کے اندر چلی جاتی تھی۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب وہ بلی موجود نہیں ہوتی تھی تو ہمیں گھر کے اندر پرچھائی سی دکھائی دیتی تھی، جیسے کوئی گھر میں موجود ہو، کیونکہ وہ گھر کھلا تھا، جیسے کہ کوئی ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی طرف جا رہا ہو۔ پر ہم گھر کے زیادہ قریب نہیں جاتے تھے، بس کچھ قدم کی دوری سے ہی وہ سب دیکھتے تھے۔ ایک بار ہمارے اسکول میں ایگزامز تھے تو اس کے بعد ہمیں چھٹیاں ملنی تھی، تو جب ہم گھر جا رہے تھے تو میرے کزن نے کہا کہ چلو آج اس گھر کے اندر جا کر دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، وہاں پر جنات ہیں، کسی کو پتہ چلا تو سب ڈانٹیں گے، پر وہ ضد کر رہا تھا کہ کچھ نہیں ہوتا، آج ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جنات کیسے ہوتے ہیں۔ اس کے اصرار پر میں بھی مان گیا، پر میں اس وقت تھوڑا سا ڈرپوک تھا۔ ابھی ہم باتیں کر رہے تھے کہ اس گھر میں سے ہم دونوں کو ایک عورت نے آواز دی۔ ہم نے جب مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک عورت تھی جو کہ بالکل ایک انسانی روپ میں تھی۔ اس نے ہم دونوں کو اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ ہم بچے تھے تو ہم دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے دیکھتے آہستہ قدموں سے اس کے پاس چلے گئے۔ تو اس نے ہمیں کہا کہ گھر کے اندر آ جاؤ، تم دونوں روز گھر کے قریب آتے ہو، میں تم دونوں کو روز دیکھتی ہوں، لیکن تم دونوں باہر سے ہی چلے جاتے ہو۔ اتنے میں میرا کزن اسے بولا کہ یہ گھر تو خالی ہے، یہاں کوئی نہیں رہتا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہاں میں رہتی ہوں، یہ میرا گھر ہے، تم سے پہلے بھی کچھ بچے یہاں پر آئے تھے۔ اس وقت ہمیں ذرا اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ کیا چیز ہے۔ اس نے ہمیں کہا کہ گھر کے اندر چلو، میں تم لوگوں کو کچھ دکھاتی ہوں۔ میں اس سے پھر بھی تھوڑا بہت ڈر رہا تھا، پر میرا کزن بالکل بھی نہیں اس سے ڈرا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئی اور میرا کزن بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے اسے بولا بھی کہ رک جاؤ، وہ سن ہی نہیں رہا تھا میری بات، وہ تو ایسے ریئیکٹ کر رہا تھا جیسے وہ اسی کے کنٹرول میں آ گیا ہو۔ اس کے پیچھے پیچھے میں بھی اندر چلا گیا۔ جب اندر گئے تو اس گھر کی حالت کافی خستہ تھی۔ ہر طرف مٹی اور مکڑی کے جالے تھے اور کچھ ٹوٹا ہوا فرنیچر تھا۔ اس عورت نے ہمیں کہا کہ یہیں رکو، میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ایک کمرے میں چلی گئی۔ ہم وہیں پر ہی کھڑے رہے اور گھر کو غور سے دیکھنے لگ گئے۔ میں نے اپنے کزن کو بولا کہ یہ گھر بہت عجیب سا ہے۔ اس نے میری بات میں سر ہلا دیا۔ اتنے میں جو عورت جس کمرے میں گئی تھی اسی کمرے سے وہی کالی بلی آئی، جو کہ انتہائی خوفناک بلی تھی۔ اس کی لال سرخ آنکھیں تھیں اور اس کے منہ سے خون گر رہا تھا۔ ہم دونوں ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئے اس کو دیکھ کر۔ پھر اچانک وہ بلی نے کہا کہ آج میں تم دونوں کو نہیں چھوڑوں گی،
جیسے ہی ہم دونوں نے ایک بلی کو بولتے دیکھا، ہماری حالت اتنی بری ہو گئی جیسے ہمارے قدم زمین میں دھس گئے ہوں۔ اس بلی نے ایک عورت کا روپ دھارنا شروع کر دیا اور وہ ایک ڈائن بن چکی تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل سفید تھی اور سیاہ کالا اس کا چہرہ تھا اور لمبے دانت تھے اس کے، اور وہ ایک جانور کی طرح کھڑی تھی۔ اس نے ہمیں بولا کہ تم دونوں کو روز دیکھتی ہوں، آج تم لوگ میری پکڑ میں آئے ہو اور اب میں تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، تم لوگ زندہ نہیں بچ سکتے آج۔ یہ کہہ کر وہ ہماری طرف حملہ کرنے کے لیے آگے آئی۔ ہم لوگ چیخیں مارتے وہاں سے باہر بھاگ گئے اور وہ ڈائن بھی ہمارے پیچھے ہی تھی۔ ہماری چیخیں اتنی بلند تھی کہ آس پاس کے کچھ لوگ سن کر ہماری طرف آئے اور ہم دونوں وہیں بے ہوش ہو گئے۔ گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کے بارے میں کافی کچھ جانتے ہیں، تو وہاں کے لوگوں نے ہمیں ہمارے گھر تک پہنچا دیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے گھر میں تھا اور میری امی اور میرے ابو بہت پریشان تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا، تم دونوں کو بے ہوش کیسے ہو گئے؟ تو میں نے ان کو سارا واقعہ بتا دیا۔ امی ابو نے پہلے تو مجھے بہت ڈانٹا کہ ایسی غلطی کی ہی کیوں، جبکہ پورا گاؤں جانتا ہے کہ وہ گھر آسیبی ہے۔ مجھے کافی بخار چڑھا ہوا تھا پر میں جلد ہی ٹھیک ہو گیا تھا، تو میں نے پوچھا امی سے کہ میرا کزن وہ کیسا ہے؟ تو امی نے بتایا کہ اس کی حالت بہت خراب ہے، کسی سے بات نہیں کر رہا، نہ کچھ کھا پی رہا ہے۔ شاید اس پر اثر ہو گیا ہے، بہت عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے، اکیلے بیٹھے بیٹھے کبھی ہنسنے لگ جاتا ہے تو کبھی کسی لڑکی کی آواز میں رونے لگ جاتا ہے۔ میرے کزن کے گھر جب ہم لوگ گئے تو وہاں پر ایک پیر صاحب آئے ہوئے تھے، تو ان کو سارا واقعہ بتایا۔ تو ان پیر صاحب نے پڑھائی کی اور بتایا کہ اس ڈائن نے اس کے دماغ پر قبضہ کر لیا ہے، وہ ان دونوں بچوں کو مار کر کھانا چاہتی تھی، پر میرے گلے میں ایک حفاظت کا تعویذ تھا، اس لیے اس پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ پر میرے کزن کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے یہ پکڑ میں آ گیا۔ اب وہ اس کی جان لینا چاہتی ہے اور وہ ڈائن بہت طاقتور ہے۔ جس گھر میں وہ رہتی ہے اس کو وہاں پر بھی قید کیا تھا ایک عامل نے، اور وہ اس گھر سے باہر نہیں آ سکتی، اس لیے لوگوں کو ورگلا کے اندر بلا کر وہ مار دیتی ہے۔ گاؤں میں پہلے بھی جتنے لوگ گم ہوئے تھے وہ اس نے ہی ان کو مارا تھا، اور وہ ڈائن اپنا شکار اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتی۔ یہ دونوں بچے اس گھر کے قریب جایا کرتے تھے اور اس نے ان کو دیکھ لیا تھا اور ان کو مارنا چاہا۔ پھر میرے کزن کے گھر والوں نے پیر صاحب کو کہا کہ ان کی مدد کریں۔ پیر صاحب نے کہا کہ ایک عمل کرنا ہوگا جس سے وہ اس کا پیچھا چھوڑ دے گی پر اس کو تکلیف بہت پہنچائے گی۔ پیر صاحب نے ایک عمل کرنا تھا جو کہ 3 دن کا تھا، اور انہوں نے کہا کہ 3 راتوں تک اس کو اکیلے نہیں چھوڑنا، کیونکہ میرا کزن بار بار گھر سے بھاگنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی اور وہ بہت زیادہ کمزور ہو گیا تھا، لیکن جب وہ ڈائن اس پر حاوی ہوتی تھی تو وہ سب کو خونی نظروں سے دیکھتا تھا۔ اس کے پاس جانے سے بھی سب گھبرا رہے ہوتے تھے۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھے ہوئے تھے۔ جس رات سے عمل شروع کرنا تھا اس پوری رات میرے کزن پر وہ ڈائن حاوی رہی اور انتہائی وہ ڈراؤنی آوازیں نکالتا تھا اور سب کو مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہوتا تھا، اور کئی بار وہ اپنی بازو بھی کاٹ چکا تھا۔ اس نے خود کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہوا تھا، اپنے دانتوں سے ہی خود کی بازو پر کاٹیاں کرتا تھا۔ وہ 2 سے 3 گھنٹے تک اس کی یہی حالت رہی، پھر وہ اچانک سے بے ہوش ہو گیا۔ اور جب اگلی رات تھی عمل کی تو میرے کزن نے پورے گھر کو تہس نہس کر دیا تھا۔ گھر کا سارا سامان اٹھا کر اس نے ادھر ادھر پھینک دیا تھا۔ جو کوئی بھی اس کو روکنے کے لیے اس کے پاس بڑھتا تھا وہ اس پر بھی حملہ کرتا۔ اس کا چہرہ بہت بگڑا ہوا تھا۔ اس کو جن رسیوں سے باندھا ہوا تھا وہ ساری رسیاں اس نے توڑ دی تھی۔ کچن میں جا کر چھریوں سے خود کو نقصان پہنچاتا تھا۔ میرے کزن کے والد نے اس کو روکنا چاہا پر اس نے ان پر بھی اس چھری سے حملہ کیا جس سے ان کی بازو کافی حد تک زخمی ہو گئی تھی۔ پھر سب لوگ بہت زیادہ ڈر رہے تھے اس کے قریب جانے سے۔ میرے چاچو اور میرے ابو نے جیسے تیسے کر کے اس کو پکڑا اور ایک خالی کمرے میں بند کر دیا اور تالا لگا دیا باہر سے۔ کچھ دیر تک دروازہ پیٹتا رہا لیکن کچھ دیر بعد خاموشی ہو گئی، پر اس نے گھر کا سامان کافی حد تک برباد کر دیا تھا۔ میرے کزن کی امی ان کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا اپنے بیٹے کے لیے۔ لیکن جب تیسری رات تھی عمل کی
تو پیر صاحب نے کہا کہ آج اس کو میرے پاس لے کر آنا ہوگا، اور مغرب سے پہلے ہی اس کو میرے پاس لے آنا، کیونکہ مغرب کے بعد ہی وہ ڈائن اس پر حاوی ہوتی ہے۔ تو ہم اس کو عصر کے بعد ہی پیر صاحب کے حجرے میں لے گئے تھے جہاں وہ عمل کرتے تھے۔ انہوں نے ایک الگ جگہ بنائی ہوئی تھی عمل کے لیے۔ میرے کزن کو ایک حصار میں کر دیا تھا۔ میرے کزن کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ خود سے چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ اس کو پکڑ کر چلا رہے تھے، بار بار چلتے چلتے وہ گر جاتا تھا۔ جب تیسری رات شروع ہوئی تو میں بھی اپنے والد کے ساتھ پیر صاحب کے پاس تھا۔ پھر جب عمل شروع کیا تو میرے کزن کی حالت بگڑنا شروع ہو گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے تھے اور وہ چیخنے لگ گیا۔ یہ سب دیکھ کر میں بھی بہت گھبرا گیا تھا، اور وہ ڈائن اس پر حاضر ہو گئی۔ پیر صاحب نے کہا کہ اس بچے کی جان چھوڑ دو۔ تو اس ڈائن نے کہا کہ یہ بار بار میرے گھر کے قریب آتا تھا۔ میں نے کئی بار ان کو اپنا حق ظاہر کیا ایک کالی بلی کے روپ میں، پر یہ لوگ پھر بھی قریب آتے تھے۔ اب میں اس کی جان لے کر ہی چھوڑوں گی، جان لیے بنا نہیں جاؤں گی۔ پیر صاحب نے کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا اور کہا کہ اگر تم نے اس کی جان نہیں چھوڑی تو میں تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ اس ڈائن نے زوردار کہکا مارا اور کہا کہ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر پیر صاحب نے کچھ پڑھنا شروع کیا اور وہ ڈائن چیخیں مارنے لگ گئی، اور وہ کہنے لگ گئی کہ ٹھیک ہے، میں اس کا پیچھا چھوڑ دوں گی، اور پیر صاحب سے کہہ رہی تھی کہ جو وہ پڑھ رہے تھے اسے پڑھنا بند کر دو۔ پھر پیر صاحب پڑھتے پڑھتے رک گئے اور اس کو بولا کہ اپنے جانے کی کوئی نشانی دو، اور دوبارہ کسی کو مت تنگ کرنا ورنہ میں جلا کر راکھ کر دوں گا تجھے۔ تو وہ ڈائن مان گئی اور کہا کہ ٹھیک ہے، جانے سے پہلے میری کچھ شرط ہیں، اور شرط یہ ہے کہ مجھے زیادہ مقدار میں کچا گوشت چاہیے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ لڑکا دوبارہ اس راستے سے نہ گزرے۔ اگر یہ وہاں سے گزرا تو میں اسے موقع پر ہی مار دوں گی۔ پیر صاحب نے شرط مان لی، اور جانے سے پہلے اس ڈائن نے یہ نشانی دی کہ ان کے حجرے کے باہر ایک درخت تھا جو کہ کافی گھنا درخت تھا۔ اس نے اس درخت کی 2 شاخیں توڑ دی، اور شاخیں اتنی بری طرح توڑی جیسے درخت میں دھماکہ ہوا ہو۔ کافی بری طرح سے وہ درخت ہلا تھا۔ پھر پیر صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں کو 3 کالے بکروں کو ذبح کر کے اس گھر کے آگے رکھ کر آنا ہوگا، اور یہ کام آج ہی کرنا ہوگا۔ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا، 3 کالے بکروں کو ذبح کروا کر پورے گھر اسی گھر کے سامنے رکھ دیا، اور یہ بات بھی پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی کہ میرے کزن پر ڈائن نے قبضہ کر لیا تھا۔ پیر صاحب نے یہ بات کہی کہ اس گھر کے چاروں طرف اونچی دیواریں کھڑی کروا دو تاکہ کوئی بھی اس ڈائن کا شکار نہ بن سکے۔ پھر گاؤں والوں نے ایسا ہی کیا، کافی اونچی دیواریں کر دی اور اس گھر کو پوری طرح سے بند کروا دیا تاکہ کوئی بھی وہاں نہ جا سکے۔ پھر میرے کزن سے اس ڈائن کا اثر ختم ہو گیا۔ اس کو 1 منتھ لگا تھا ٹھیک ہوتے ہوتے، لیکن الحمدللہ پھر وہ پہلے جیسا ہو گیا تھا۔ لیکن اس حادثے کے بعد سے اس کے اندر بہت زیادہ خوف بیٹھ گیا تھا جنات کا۔ اس گھر کو بند کرنے کے باوجود بھی وہاں سے چیخو پکار کی اکثر آوازیں آتی تھی۔ کافی لوگوں نے وہ آوازیں سنی تھی۔ اکثر گاؤں والوں نے آوازیں سنی، پھر اس کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا۔ اسکول ختم ہونے کے بعد ہم لوگ شہر میں آ گئے تھے آگے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور پھر مستقل ہی ہم شہر میں رہ گئے اور گھر بنا لیا۔ میں اور میرا کزن آج بھی اس واقعے کو یاد کرتے ہیں جب ہم نے پہلی بار اس ڈائن کو اس کے اصل روپ میں دیکھا تھا تو کافی خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ میرا کزن آج بھی بہت ڈرتا ہے، اندھیرے سے اور کالی بلیوں سے وہ بہت زیادہ خوف کھاتا ہے۔ جبکہ اس واقعے کو کئی سال گزر گئے ہیں، پر اب ہم دونوں کی شادی ہو چکی ہے، ہم اپنی زندگیوں میں خوش ہیں۔ یہ تھا وہ واقعہ جو آپ سے شیئر کیا۔ بہت شکریہ آپ کا دلاور، آپ نے اپنا واقعہ ہمارے چینل پر شیئر کیا۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو صحت اور خوشیاں عطا کرے، اور آپ کے کزن کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ لسنرز، جنات میں جو یہ ڈائن ہوتی ہے اس کے بارے میں یہی جانا جاتا ہے کہ یہ انسانی گوشت بہت شوق سے کھاتی ہے، اور سب سے پہلے جس پر بھی حملہ کرتی ہے اس کا دل ہی نکالتی ہے، اور یہ بہت زیادہ طاقتور بھی ہوتی ہے، اور یہ انسان کو ورگلانے کے بہت سے حربے استعمال کرتی ہے کہ کوئی اس کی پکڑ میں آ جائے، اور زیادہ
تر یہ جنگلات میں ہی رہتی ہے، جنگلات میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو جنات کے حملوں سے محفوظ رکھیں، آمین۔ لسنرز، یہ تھا آج کا واقعہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ آپ سب بھی اپنے واقعات شیئر کر سکتے ہیں اسکرین پر دی گئی ای میل پر، جو کہ نیچے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے واقعات بھی تمام لسنرز کے ساتھ ضرور شیئر کیے جائیں گے۔ آج کا واقعہ آپ سب لوگوں کو کیسا لگا نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، نماز کی پابندی کریں اور قرآن کی تلاوت کریں، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔